اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں ماہپارہ زیدی، اور میں آپ لوگوں کو 9th کلاس کی اردو پڑھا رہی ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو نظم ہے محنت کی برکات، اس کا تعارف پڑھا تھا، جس میں کہ جو اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، ان کی کہاں پر پیدا ہوئے، کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، پھر ان کے فنی محاسن کا ذکر، اور آخر میں ان کی جو کتابیں ہیں، کون کون سی انہوں نے کتابیں لکھی اور ان کا جو کام ہے اس پر بات کی جاتی ہے۔ جو پورا تعارف ہوتا ہے کسی بھی نثر نگار یا شاعر کا، اس میں یہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ تو وہ سارا تعارف ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ یہ جو ان کی نظم ہے محنت کی برکات، یہ مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے، یعنی 6 مصروں پر مشتمل ایک بند جو ہے وہ اس کا مسدس کا جو اس طرح سے لکھی جائے کہ جس کے 4 مصروں کا ایک بند ہو، اور پھر اس کے ساتھ 2 مصرے، اور پھر اسی طرح 6 مصروں کے یہ بند جو ہیں پوری نظم میں چلتے چلے جائیں۔ تو اس شکل کی جو نظم ہوتی ہے، اس حیت کی جو نظم ہوتی ہے، اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے ان کی، یہ مسدس کی شکل میں ہے، اس کی حیت جو ہے وہ مسدس ہے، اور اس کا ہم تعارف پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم اس کا جو پہلا بند ہے اس سے اس کی تشریح کا آغاز کریں گے۔ پہلا بند میں نے یہاں لکھ لیا ہے، میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ پہلے بند میں کہتے ہیں: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی۔ مشقت محنت کو ہی کہتے ہیں، ذلت سے مراد ہے تکلیف۔ یہاں جو مراد ہے وہ ذلت سے مراد رسوائی نہیں ہوگا بلکہ تکلیف ہوگا، کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ بڑائی یعنی عظمت۔ اس کا معنی لکھ لیجئے۔ اس کا معنی: کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت، یعنی افضل ہونا۔ فوقیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، یعنی حکومت۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں۔ نہال کہتے ہیں پودے، گلستان یعنی چمن۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ جی، مولانا الطاف حسین حالی کی یہ جو نظم ہے، طویل ایک نظم ہے ان کی، جس کا نام تھا مد و جزر اسلام۔ اصل میں اس کا نام مد و جزر اسلام تھا، اور یہ مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہوئی، جو کہ انہوں نے لکھی تھی سر سید احمد خان کے کہنے پر۔ تو اس کا جو یہ اقتباس جو ہے اس نظم کا، یہ مسدس حالی سے لیا گیا ہے، اور اتنا ٹکڑا، اقتباس یعنی اتنا ٹکڑا، اتنے بند جتنے آپ کی اس کتاب میں شامل ہیں، وہ وہاں سے مستعار لے کر آپ کی اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو پہلا بند ہے، اس کا سب سے پہلے ہم جب تشریح کرتے ہیں تو تشریح سے پہلے ہم اس شعر کا یا اس بند کا مفہوم لکھتے ہیں۔ تو ایک بات اور یہاں پر قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ جو پورا بند ہے، اگر یہ پورا بند ہی آپ کو آ جاتا ہے شعر کی تشریح کے لیے، تو یہ ایک شعر ہی کنسیڈر ہوگا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک جو شعر ہے وہ یہاں سے لے لیا جائے، یا پھر ایک یہاں سے، یا پھر ایک یہاں سے، اور اس طرح سے یہ 3 الگ الگ شعر کہیں سے بھی نظم میں سے اٹھا کر الگ الگ دیے جا سکتے ہیں۔ اور امکان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بند ہے تو اس کی تشریح کیونکہ اکٹھی ہی ہوتی ہے، الگ الگ شعر کی تشریح آپ نہیں کرتے، تو پھر یہ ایک بند کی صورت میں آ سکتی ہے۔ لیکن اس کا امکان اس لیے کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اشعار کی تشریح آتی ہے وہ کل 7 اشعار آتے ہیں، اور اس میں سے ہمیں 5 کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے پیپر میں 7 اشعار آئیں گے، اور اس میں سے ہمیں 5 کی تشریح کرنی ہوگی، 3 کی حصہ نظم میں سے، 2 کی حصہ غزل میں سے۔ اب اگر وہ حصہ نظم میں ہی اتنا بڑا بند ڈال دیتے ہیں تو یہ پیپر کے پیٹرن کو تھوڑا سا ہلا سکتا ہے، ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس صورت میں نہ آئے، بلکہ
یہ جیسے ایک یہاں سے یہ جو شعر ہے یہ لے لیا جائے گا، یہ شروع کا شعر لے لیا جائے، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ کو تیاری دونوں طرح سے رکھنی ہے اور اس کی تشریح اس طرح کرنی ہے کہ آپ اس پورے بند کی اوور آل تشریح لکھیں گے، ایک ایک جو اس کا شعر ہے اس کی الگ الگ سے تشریح لکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اگر پورا بند آ جاتا ہے تو پورے بند کی اوور آل آپ کو تشریح لکھنی ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ ایک شعر آتا ہے تو پھر بھی آپ کے ذہن میں وہ پورے بند کی تشریح ہی ہونی چاہیے، اور آپ کو اسی طرح سے وہ تشریح جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کو لکھنا ہے، اور اس کو اس طرح سے ربط میں لانا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی تشریح ایک شعر کے حساب سے بھی ہو جائے۔ تو جو ہے وہ پہلے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو شعر ہے اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے کہ جو لوگ محنت کی مشقت اٹھاتے ہیں، اگر ہم یہاں اس کا مفہوم لکھ بھی لیں فرض کیا، تو سب سے پہلے جب ہم کسی شعر کی تشریح لکھتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے تو شعر ہی لکھتے ہیں، جیسے یہ شعر ہے فرض کیا یہ یہاں پہ آ جائے گا، اس کے بعد ہم اس کا جو شاعر کا نام ہے وہ لکھتے ہیں، نظم کا عنوان لکھتے ہیں، اور پھر اس کی حیت لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی حیت جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے، یہ مسدس ہے صنف اس کے حیت کے اعتبار سے، صنف سخن جو ہے اس کا صنف سخن نظم ہی ہے، نظم میں یہ مسدس کی حیت میں ہے یا فارم میں ہے۔ شاعر کا نام یہاں پہ وہی آ جائے گا، الطاف حسین حالی۔ اور نظم کا عنوان ہے محنت کی برکات، جو کہ ہماری کتاب کے لیے یہ چھوٹا سا نام یہاں پہ تجویز کیا گیا ہے۔ مسدس میں کہیں پر بھی چند اشعار کا الگ سے کوئی نام نہیں ہے، اور پھر یہاں سے ہم اس کا مفہوم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم اس کو لکھتے کس طرح سے ہیں۔ یہاں سے ہم اس کا مفہوم لکھنا شروع کریں گے تو ہم کیا لکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اب فرض کیا کہ آپ کا یہ ایک صفحہ ہے تو یہ اس طرح سے اس کا جو کام ہے وہ چلتا ہے، مشقت کی ذلت سہی، آخر کار وہی لوگ دنیا میں کامیاب و سرخرو ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلے جو دو اس کے اشعار ہیں یہ ان کا مفہوم آ گیا۔ اس کے بعد آخری والا جو ہے اس کا بھی بہت آسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی ہم لکھیں گے کہ اس دنیا میں جتنے بھی پودے بڑے ہو کر تناور، اب اس کو تھوڑا سا نقطے ہم نیچے لے آئیں، اور مضبوط درخت بنے، وہ ہمیشہ
چھوٹے پودوں سے ہی بڑے ہوئے ہیں. یعنی اب اس کی تشریح کی طرف آئیں گے، اور تشریح کا یہاں تو ہمارا یہ بورڈ ہے، اور ہم کیونکہ اس مارکر سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو لکھائی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور جلدی سے یہ بورڈ بھر جاتا ہے، ورنہ آپ کا جو ایک صفحہ ہوتا ہے وہ تقریباً اتنی جگہ میں آدھے صفحے میں آپ کا یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، حیت، صنف سخن، مفہوم، یہ آپ کا تقریباً آدھے صفحے پہ آ جاتا ہے، اور اس کے نیچے سے آپ لوگ تشریح لکھنا شروع کرتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے یہاں سے مفہوم کی ہیڈنگ دی ہے، اسی طرح یہاں سے تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور آگے تشریح لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آدھا صفحہ آپ ادھر لکھیں گے تشریح کا، اور باقی جو ایک صفحہ ہے وہ آپ آگے تشریح لکھیں گے، تو اس کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو پیٹرن سمجھایا ہے کہ آپ کو لکھنا کس طرح سے ہے، کام کرنا کس طرح سے ہے. کوئی اگر شعر آتا ہے تو آپ کو اس کی تشریح لکھنی کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جو مین ہیڈنگ ہے یہ دے رکھی ہے چیپٹر کی، اور یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ ہم یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو یہ تو اس کے لیے یہاں سے سمجھے کہ یہ میں نے آپ کو بتانا شروع کیا. اچھا جی، یہ تو ہمارا ہو گیا پیٹرن. اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی کا ایک لائن میں تعارف ضرور شروع میں، جہاں آپ تشریح شروع کریں، کسی بھی شعر کی تشریح کرنی ہو تو اس میں اس شاعر کا جو ایک مختصر سا تعارف ہے وہ ایک لائن میں ضرور بتا دیجیے گا. جیسے مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ، ان کا شمار اردو ادب کے مایہ ناز شعراء میں ہوتا ہے. انہوں نے اصلاحی فکر و قومی ترقی کو اپنی شاعری کا مرکز و محور بنایا. یہ جو ایک لائن ہے اس کو آپ اچھے سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اس نظم میں سے کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ اس کی تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا تعارف کی ایک لائن ضرور ڈال دیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ لکھنا شروع کریں گے کہ تشریح طلب بند میں. تشریح طلب یعنی جس میں اس شعر یہ جو بند ہے یہ ہمارے پاس آیا ہے اور تشریح کے لیے، تو اس کی ہمیں تشریح کرنی ہے، تو یہ تشریح طلب بند کہلائے گا. جی، تو یہ جو بند ہے جس میں الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی یعنی فضیلت، عظمت، دنیا میں ناموری اور عزت. تو اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، یعنی محنت کیے بغیر کسی کو ہرگز نہیں مل سکی. کیا چیز؟ فضیلت، نہ عزت، نہ فرما روائی. یعنی مختصراً الطاف حسین حالی قوم کو ترقی اور کامیابی کو حاصل کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں. ان کو ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا رہے ہیں، اس میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسے زمانے میں جب کہ تحریک آزادی کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا، اور یہ جو شاعر اور ادیب ہیں یہ اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی نثر کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کا جو کام ہے وہ سنبھالے ہوئے تھے، اور قوم کی اصلاح کر رہے تھے. اپنے کلام کے ذریعے سے شعراء اصلاح کر رہے تھے اور ان کو سوئی ہوئی قوم کو جگا رہے تھے، اور جو نثر نگار تھے وہ اپنے مختلف تحریروں کے ذریعے سے قوم کی بیداری کا کام لے رہے تھے. تو یہاں پر الطاف حسین حالی جو ہیں وہ اس کو پوری اگر قوم کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق اگر اس کی تشریح کی جائے، یعنی ایک ایسی قوم جو سوئی ہوئی ہے، جو ابھی ناکامیوں سے دوچار ہے، جو کامیابیوں کے، ترقیوں کے راستے پر نہیں چل رہی، تو اس قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مشقت یعنی محنت کی سپرلیٹو ڈگری ہے مشقت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشقت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان جس وقت کر رہا ہوتا ہے محنت، جب انسان شدید محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ تکلیف اس کی اٹھانی پڑتی ہے. مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ پوری قوم اجتماعی سطح پر دیکھ لیں
تو پوری قوم اگر محنت کرے گی تو من حیث القوم وہ پوری کی پوری قوم ترقی کر جائے گی، وہ کامیابی حاصل کر لے گی۔ اور اگر اس کو انفرادی سطح پر دیکھا جائے، اگر کوئی ایک انسان ہے وہ اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو وقتی طور پر بہت مشکل کا سامنا بھی ہوتا ہے اور بہت اس کو اس میں سے تکلیف دہ مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے جس وقت وہ شدید محنت کر رہا ہے، چاہے وہ جسمانی محنت ہو، چاہے وہ ذہنی محنت ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اس انسان کو اس تکلیف کے مرحلے میں سے، اس محنت میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ شدید محنت کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، مشقت کی عادت ڈالتے ہیں، چاہے وہ ذہنی مشقت ہو یا جسمانی مشقت ہو، یہ ہر انسان کے لیے کہہ لیں کہ ہر انسان کا جو محنت کرنے کا زاویہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر ذہنی کام کرتے ہیں، ذہنی مشقت سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ آگے نہیں جا پاتے کسی بھی وجہ سے، وہ جسمانی محنت سے کام لیتے ہیں اور وہ اس میں بھی اپنے لیے ترقی کی راہیں، کامیابی کی راہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ تو الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو محنت اور مشقت کرتے ہیں، آخرکار عزت ان کی جو ہے وہ جھولی میں آتی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں وہ فضیلت حاصل کرتے ہیں، وہ عزت حاصل کرتے ہیں، اور انہی کو آخرکار بڑائی نصیب ہوتی ہے، یعنی عظمت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، یعنی محنت کیے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یا کچھ افراد یا انفرادی طور پر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی میں کبھی محنت نہ کرے مگر دنیا کی تمام نعمتیں اور کامیابیاں اس کو نصیب ہو جائیں۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تمام وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں فضیلت حاصل کی اور عزت حاصل کی اور یہاں تک کہ حکومتیں حاصل کی، ان سب کی اس کامیابی کے پیچھے ان کی محنت کا ہاتھ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ وقت پر اپنے اس جو مقصد تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے پورا زور لگایا، پوری محنت کی، اور آخرکار کامیابی ان کا مقدر بنی۔ اور اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے تو یقیناً وہ ناکام لوگ ہوتے، اور دنیا میں یہ دنیا ارب ہا سال سے آباد ہے، اور اس میں روزانہ کتنے ہزاروں لوگ، ہزاروں انسان اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون آیا کون چلا گیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں محنت کی ہوتی ہے، عظمت حاصل کی ہوتی ہے، اپنا بڑا نام اور مقام حاصل کیا ہوتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان بہت محنتی ہے، اس نے اپنے جو بھی اس کی فیلڈ ہے، جو بھی اس کا میدان ہے، اس میں اس نے بہت محنت کی ہے، اس نے نام کمایا ہے، یہ عظیم انسان ہے۔ اور جب وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی پوری دنیا کو اس کا پتہ چلتا ہے اس کے جانے کا، اور پوری دنیا میں ایک چرچا ہوتا ہے کہ فلاں عظیم انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ اس سب کچھ کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی محنت شامل ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، متعلقہ اشعار لکھ لیجئے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہاں پر انسان کو مسلسل محنت کرنی ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے، ترقی اور کامیابی کا زینہ جو ہے وہ محنت ہے،
اور اسی پر چلتے ہوئے انسان جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ایسا میدان ہے کہ جس میں مسلسل چلتے رہنا ہے، کہیں رکنا نہیں ہے، اور اگر فرض کیا کہ یہاں پہ اگر پاؤں جو ہیں وہ چلتے چلتے تھک جائیں اور ایسے ہو جائیں کہ جیسے ٹوٹ گئے ہوں، اب چلا نہ جا رہا ہو، تو چاہے سر کے بل چلنا پڑے، لیکن یہاں چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر گزارا نہیں ہوگا، بلکہ چلتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے، جہد مسلسل اور مسلسل عمل جو ہے وہی کامیابی کا راز ہے۔ اور اگلا آخری مصرع دیکھیے اس کا، آخری جو شعر ہے یعنی تیسرا شعر اس بند کا، اس میں کہتے ہیں نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ ہم کوئی پودا جب زمین میں لگاتے ہیں تو ننھا سا پودا ہوتا ہے یا بیج بوتے ہیں تو وہ اس میں سے بہت نرم و نازک سی کونپل جو ہے وہ پھوٹتی ہے اور وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نرم و نازک سے پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر وہ پودا آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے، اور ہوتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک بڑا گھنا تناور اور مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے جو کہ اتنا بڑا جو ہمارے سامنے درخت ہوتا ہے، ایک تناور درخت، ایک مضبوط درخت، وہ اتنا ہی بڑا اس دنیا میں آیا ہو، بلکہ جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ہمیں وہ زندگی کے تمام مراحل کو طے کرتا ہوا آتا ہے۔ کوئی بھی عظیم انسان اس دنیا میں جوان ہو کر نہیں آیا، کوئی عظمت اپنے ساتھ جو ہے وہ علم اور عظمت ساتھ لے کر نہیں آیا، بلکہ اس دنیا میں آ کر اس نے علم حاصل کیا۔ ایک عام انسان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ زندگی کے مراحل اسی طرح طے کرتا ہے جس طرح ہر انسان نے طے کیے ہوتے ہیں، جس طرح ہر انسان کو طے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے پھر وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ عظمت حاصل کرتا ہے، وہ دنیا میں نام اور مقام حاصل کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک عظیم انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے سے پودے کی مثال دے کر شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں یہ مت سوچو کہ فضیلت اور بڑائی یا کوئی بڑا مرتبہ یا کوئی عزت بیٹھے بٹھائے تمہیں مل جائے گی، یا تم جو ہے وہ ماں باپ سے تمہیں ورثے میں ملے گی اور تم اس کو ساری زندگی استعمال کرتے رہو گے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو ماں باپ سے ورثے میں بھی ملتی ہیں، دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، فرما روائی بھی مل جاتی ہے، مگر اگر انسان اپنی زندگی میں اپنی جو محنت ہے وہ اس میں شامل نہ کرے اور اس کو سنبھالے نہ، اس ساری چیز کو، ورثے کو سنبھال کے نہ رکھے، تو وہ پھر اس ساری جو جائیداد جس کو کہہ لیں اس کو ضائع کر دے گا وہ انسان جو محنت نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اگر وہ ورثے میں بھی ملی ہیں چیزیں یا پھر آپ کو زندگی میں خود حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کامیابی ہی زینہ ہے جس پر چڑھ کر آپ جو محنت جو ہے وہ زینہ ہے جس پر چڑھ کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا شعر تھا، اس میں ریلیونٹ شعر ایک اور لکھ لیجئے۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، اور محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ پھلواری جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پھولوں کو کہتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے سے پھول کھلے ہوتے ہیں، یعنی ابھی کلیاں کھلنی شروع ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے پھول کھلے ہوئے ہیں، اس کو پھلواری کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر وہی محنت کی عظمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا بغیر محنت کیے،
اور ہاتھ آئے ناداری، اگر انسان محنت نہیں کرتا تو کیا ہاتھ آتا ہے؟ مفلسی، ناداری اور ذلت۔ اور محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری، کہ محنت جو ہے یہ ایسا جادو ہے کہ یعنی جیسے کوئی جادوگر جو ہے وہ جادو کرتا ہے تو اس سے وہ ایک کرشمہ دکھا دیتا ہے، وہ کوئی ایسا کام کر دکھاتا ہے جو کہ اتنے وقت میں اور اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح محنت جو ہے یہ ایک جادو کی طرح ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ عملی کام ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو ایک ریت کا اگر میدان ہے تو وہ بھی گل و گلزار میں اسے بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے محنت کرنے سے۔ اور اس کو جو ہے وہ یہ مجازی معنوں میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر تو اس سے مراد ہوگا ہماری زندگی، کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم خوشیوں سے اس کو بھر سکتے ہیں، کامیابیوں سے اس کو عبارت کر سکتے ہیں اگر ہم محنت سے کام لیتے ہیں۔ اگلا جو اس کا بند ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے خزانے، خوبیاں۔ مخفی یعنی چھپے ہوئے۔ خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی خبر، یعنی معلومات، یعنی جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی۔ جیتے جی اس زندگی میں، اس زندگی کو گزارتے ہوئے اگر ہم نے ان کی کچھ خبر نہ لی، یعنی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی۔ امانت کسی انسان نے جو کوئی بھی چیز کچھ مقررہ وقت کے لیے ہمارے پاس رکھوائی ہوتی ہے اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی، مبادہ تلف و ودیعت خدا کی۔ مبادہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک لفظ مبادہ ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس ایک ہی لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ۔ تلف ہونا، ختم ہو جانا، یا ضائع ہو جانا۔ ودیعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا۔ جی تو یہ جو بند ہے اس کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں، ہم سب انسانوں میں بہت سے جواہر جو ہے وہ مخفی رکھے ہیں، بہت سی صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ نے انسانوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں ان صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے۔ یہ صلاحیتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اگر ہم نے
اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نہ پہچانا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں۔ جی یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہم سب انسانوں کو مختلف قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہم ان صلاحیتوں کو کام میں نہیں لائیں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گی، اور یہ صلاحیتیں ہم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ امانت ہے، اور ہمیں ان صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ سب سے پہلے تو ہم ان کا چھوٹا سا تعارف لکھیں گے کہ وہ ایک اردو ادب کے بہت بڑے محسن ہیں، بیک وقت شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، نقاد اور صاحب طرز سوانح نگار ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے وہ بہت سے پہلوؤں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس بند کی تشریح کی طرف چلیں گے کہ یہ جو بند ہے اس میں مولانا الطاف حسین حالی نے ہمیں غور و فکر، تدبر اور تدبیر کی انسانی زندگی میں اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اور تدبیر کرنی چاہیے۔ تدبیر جو ہے وہ عملی صورت کو کہتے ہیں۔ کس چیز کی؟ تدبیر جو ہے یہ عقلی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تدبیر کیا ہے؟ ہماری عقلی سوچ، ہم نے کسی چیز کو جانا، اس پر غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے، اور پھر ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا، تو یہ جو ہے یہ تدبیر کہلاتی ہے۔ تو جب کہ غور و فکر کر کے انسان تجزیہ کرتا ہے اور پھر مسئلے کے اسباب جانتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے کہ اس وقت بر صغیر کے جو مسلمان تھے، جس وقت الطاف حسین حالی نے یہ جو نظم ہے یہ لکھی، اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ وہ زوال کا شکار تھے، وہ تعلیم سے دور تھے، وہ تہذیب سے دور تھے، اور ان کے جو اگر بحیثیت قوم دیکھا جائے تو وہ تنزلی کا شکار تھے۔ تو اس سارے جو یہ پس منظر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کو حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور پھر کس طرح سے ہم اس کے لیے عملی تدابیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ کون سا انسان کر سکتا ہے؟ جب انسان اپنی مخفی صلاحیتوں پر غور کرے گا اور یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، کیا کسی بھی چیز کو دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا، اور نہ ہی بغیر مقصد کے بھیجا ہے۔ اس انسان میں دنیا کے بھیجنے کا، ہر انسان کے اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو جب انسان اس مقصد پر غور کرتا ہے تو پھر وہ اپنے قدرتی میلان، قدرتی جھکاؤ کی طرف توجہ دیتا ہے کہ وہ کن کاموں کو کرنے میں بہتر صلاحیت رکھتا ہے، وہ بہترین طریقے سے اس کام کو کرتا ہے، اور جو ہے وہ کم وقت میں اس کام میں زیادہ اچھا نتیجہ اخذ کر لیتا ہے اور زیادہ اچھے نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اسی میدان میں آگے بڑھے، اسی میں کام کرے، تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کر سامنے آئے اور قوم کے لیے مفید اور کارگر انسان ثابت ہو، اور وہ اس میدان میں ترقی کر سکے، اپنی زندگی میں بھی کامیابیاں حاصل کر سکے اور قوم کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکے۔ اور اگر انسان اپنی ان مخفی صلاحیتوں پر غور نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ جو اس کی مخفی صلاحیتیں ہیں یہ اگر کام میں نہیں لائی جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ جب ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اور چونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ زیادہ تر مٹی سے بنا ہے، انسان کی تخلیق میں جو زیادہ کردار ہے، جو زیادہ اس میں میٹیریل جو استعمال ہوا ہے، جو مواد استعمال ہوا ہے وہ مٹی ہے، اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مٹی میں جا کے مٹی بن جاتا ہے۔
تو وہ الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان مخفی صلاحیتوں پر غور نہیں کریں گے اور اس زندگی میں ان کو استعمال نہیں کریں گے، ان کو کام میں نہیں لائیں گے، ان کو بروئے کار نہیں لائیں گے، ان صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کریں گے اور دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تو وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی مٹی میں مٹی بن جائیں گی۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ ہماری صلاحیتیں بھی ہمارے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی اور وہ بھی مٹی میں مٹی بن جائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری وہ صلاحیتیں فنا ہو جائیں گی اور مسلمان قوم بے عملی اور سستی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جب مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی تھی، اور اگر اب آج بھی ہم اس نظم کو دیکھیں تو یہ آج کے دور میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل آج کے دور کے مطابق بھی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کی ہی بات ہے۔ یہ ہم سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے وہ بے عملی اور سستی کا شکار ہے۔ جب تک اس کی یہ محنت نہ کرنے کی جو عادت ہے یہ ختم نہیں ہوگی، تب تک مسلمان قوم کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی، وہ دنیا میں عزت اور وقار حاصل نہیں کر سکتی، اور وہ دنیا میں جو ہے وہ برابری کی سطح پر بھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، اور کامیابی نہیں حاصل ہوگی تو کیا ہوگا کہ انسان کو ذلت اور رسوائی ملے گی، اور ذلت اور رسوائی جب اس کو ملے گی تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ قوم پوری کی پوری، اگر پوری مسلمان قوم کو دیکھا جائے یا صرف اپنے ملک کو دیکھا جائے یا کوئی انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو دیکھے، تو کیا ہے کہ اگر کوئی انسان محنت نہیں کرے گا تو اس کو ذلت اور رسوائی ملے گی اور وہ زندگی میں ناکام ہوگا اور اس کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکے گی۔ اور کسی دانا کا قول ہے، وہ بھی لکھ لیجیے آپ لوگ، اس کا جو ریلیونٹ اشعار ہیں وہ لکھوا دوں۔ یعنی ایک تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، کسی دانا کا قول ہے اور وہ کیا قول ہے کہ محنت کامیابی کا اسم اعظم ہے۔ اور ایک اور بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارا جو قرآن کریم ہے اس میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ کو یہ کوٹیشن مل گئی، اور یہ جو ہے نمبر 2 یہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ آیت کا ترجمہ ہے، سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر اس کا ہے 39، یہ آپ ساتھ میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 جو کوٹیشنز ہیں یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہم مسلسل محنت کریں اور زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور اس میں جو ہے وہ محنت کی عظمت پر ہی ساری جو نظم ہے اس میں زور دیا گیا ہے، اور اس کو مختلف زاویوں اور مختلف طریقوں سے آپ اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ اس کو انفرادی طور پر بھی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کسی انسان کی انفرادی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، ایک قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی حوالے سے اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل اس کے جو نتائج ہیں اس پر یہ پوری اترتی ہے یہ جو نظم ہے۔
جی تو یہ تھا اس کا دوسرا بند، اور یہاں تک ہم نے اس کی جو تشریح ہے وہ کی، اور اب ہم اس کے تیسرے بند کی تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر سے شروع کریں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔